صحت اور خوبصورتی سے متعلق لاجواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیوانسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیوانسی ٹی وی کے ناظرین کو محمد اجمل تحسین کا سلام۔ آج کل شوگر کا مسئلہ ہر شخص کے لیے درد سر بنا ہوا ہے اور خصوصی طور پر یہ پھل شوگر اور دیگر کئی ایک بیماریوں کے لیے بہت ہی مؤثر ہے۔ خون کی کمی کو پورا کرتا ہے، مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے احسانات، نعمت خداوندی آج کا بہت ہی اعلیٰ ترین موضوع یعنی جامن اور اس کے فائدے۔ جامن کا مزاج سرد خشک درجہ دوم ہے۔ اس کی مقدار خوراک 1 پاؤ سے 3 پاؤ تک ہے۔ دوا کے طور پر آدھا پاؤ جامن اور مغز خستہ جامن 3 ماشہ ہے۔ اس کا ذائقہ قدرے شیریں ہوتا ہے اور رنگ سیاہ ہوتا ہے۔ اس کے حسب ذیل فوائد ہیں۔ جامن کے فوائد: جامن قوت باء کو بڑھاتا ہے، بھوک بڑھاتا ہے، صفراوی دستوں کو تسکین دیتا ہے اور بند کرتا ہے۔ گرم مزاج والے خواتین و حضرات کے معدہ و جگر کو قوت دیتا ہے، خون کے جوش کو دور کرتا ہے۔ جامن کا سرکہ ورم طحال کو تحلیل کرتا ہے۔ پرانے سے پرانے اسہال کی مرض کو دور کرنے کے لیے مغز خستہ جامن کا سفوف استعمال کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ جامن کو ذیابطیس یعنی شوگر کی بیماری میں متواتر استعمال کرنے سے بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ ذیابطیس کے مریضوں کو اگر جامن کا رس اور آم کا رس ہم وزن ملا کے دیا جائے تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ ایک عمدہ غذا کا کام دیتا ہے اور پھر آم کی گرمی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ ذیابطیس کے مریض تخم جامن 3 تولہ، تباشیر 1 تولہ، دانہ سبز الائچی خرد 1.5 تولہ کا سفوف بنائیں اور صبح و شام 1 چمچہ چائے والا ہمراہ پانی روزانہ استعمال کریں تو متواتر 21 روز استعمال کرنے سے شوگر مکمل طور پر کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ نامراد بیماری اس وقت تک اعادہ نہیں کرتی جب تک بہت زیادہ پرہیز نہ کی جائے۔ مجرب المجرب ہے۔ جامن مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے، جامن تیزابیت کا خاتمہ کرتا ہے، خون کی کمی کو پورا کرتا ہے اور مصفی خون بھی ہے۔ پیشاب کی جلن میں انتہائی مفید ہے۔ معدے کے زخم، آنتوں کے ورم اس کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ جامن چہرے کا رنگ نکھارتا ہے، رات کو سونے میں منہ سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے، سینے کی جلن کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بچوں کے دستوں کی شکایت میں جامن کے درخت کی کونپلیں رگڑ کر بکری کے دودھ کے ساتھ ہمراہ پلانے سے فوری طور پر فائدہ ہوتا ہے۔ جامن کا سرکہ پیٹ کی جملہ بیماریوں کو دور کرنے میں اکسیر کا درجہ رکھتا ہے۔ جامن کا شربت استعمال کرنے سے خون کی کمی، چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے، چہرے کے داغ دبے چھائیاں جامن کے شربت کے استعمال سے یا خالی جامن تواتر کے ساتھ استعمال کرنے سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اگر دانتوں کی خرابی سے منہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے۔ جامن قابض ہوتا ہے، اس لیے اس پر نمک لگا کر استعمال کرنا چاہیے۔ خون کا جوش رکھنے والے مریض نمک استعمال نہ کریں بلکہ جامن کی مقدار آدھا پاؤ کر لیں۔ جامن میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے بچے، بوڑھے، جوان مرد اور خواتین جامن کو شوق سے کھائیں۔ جامن میں وٹامن سی بہت پائے جاتے ہیں۔ 2 کلو جامن سایہ میں خشک کر کے سفوف بنائیں اور اس میں کشتہ بیضہ مرغ کسی اچھے دواخانے کا تیار شدہ لیں۔ 1 بڑا چمچ سفوف جامن کے ہمراہ 2 رتی کشتہ بیضہ مرغ پانی کے ساتھ صبح و شام کھانے سے ذیابطیس کی بیماری پر مکمل کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ویسے بھی دیگر بیماریوں سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ جن لوگوں کا معدہ کمزور ہو انہیں چاہیے صبح ناشتے میں 1 پاؤ جامن کھائیں، معدہ مضبوط ہو جائے گا اور غذا بھی جلد ہضم ہو جائے گی۔ دانتوں اور مسوڑوں سے خون نکلنے کو بند کرنے کے لیے تخم جامن یعنی گٹھلی 2 تولہ، نمک سیاہ 1 تولہ اور عقر کرا 6 ماشے کا سفوف بنا کر دانتوں پر ملنے سے یہ شکایت ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتی ہے اور دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اگر منہ پک جائے تو جامن کے نرم پتے لے کر 1 کلو پانی میں جوش دیں، بعد ازاں چھان کر کلیاں کرنے سے فائدہ ہوگا۔ بڑی ہوئی تلی کی صحت کے لیے جامن کا سرکہ 3 ماشہ شہد میں ملا کر چند روز تک استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے۔ معدہ آنتوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے 1 پاؤ جامن کے سرکے میں 3 پاؤ چینی ملا کر سکنجبین پلا کر صبح شام استعمال کرنے کے بعد بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ ذیابطیس کو دور کرنے کے لیے سفید داغوں پر جامن کے پتے خشک 3 ماشہ رگڑ کر 2 تولے مکھن میں ملا کر بطور مرہم لگانے سے چند روز میں داغ دور ہو جائیں گے۔ جامن گرم طبیعت والوں کے گرتے ہوئے بالوں کو روکتا ہے۔ جامن کی چھال کا جوشاندہ پرانے اسہال اور پیچش میں بہت مفید ہوتا ہے۔ جامن کی گٹھلیوں کا سفوف جو سایہ میں رکھ کر خشک کر کے بنایا گیا ہو 3 ماشہ سردیوں میں ہمراہ شربت انجوبار
چاٹ لینے سے ہر قسم کی پیچش بھی دور ہو جاتی ہے۔ رات کو بدخوابی کی صورت میں جامن کی گٹلی 1 تولہ صبح شام پانی کے ہمراہ استعمال کرنا بہت ہی مفید ہے۔ جامن کا کھانا آواز کو درست کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے۔ دست اور پیچش روکنے کے لیے آم کی گٹھلی کا مغز حلیلہ سیاہ ہم وزن لے کر سفوف بنا لیں۔ 3 ماشے سفوف پانی کے ہمراہ لینا بہت ہی مفید ہے۔ ذیابیطس کے مریض کے لیے سایہ میں خشک کی ہوئی چھال باریک پیس کر 6 ماشا صبح دوپہر شام پانی کے ہمراہ لینا بہت ہی مفید ہے۔ جامن کو جلا کر پانی میں گھول دیں اور پھر چھان اور پکا کر اڑا دیں، جوہر جامن تیار ہو جاتا ہے۔ 4 رتی سفوف صبح شام ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ جامن کی گٹلیاں کوٹ کر سفوف بنا لیں۔ صبح شام 3 ماشا سفوف پانی کے ساتھ استعمال کرنے سے ذیابیطس چند روز میں ختم ہو جائے گی۔ جامن کے درخت کے 3 پتے پانی میں رگڑ کر سانپ کے کاٹے ہوئے کو پلانے سے زہر اثر نہیں کرتا۔ اگر پاؤں میں جوتے کا زخم ہو جائے تو جامن کی گٹلی پیس کر لگانے سے جلد آرام آ جاتا ہے۔ کثرت حیض کو کنٹرول کرنے کے لیے جامن کے پتے سایہ میں خشک کر کے سفوف بنا لیں اور روز 1 چمچہ چائے والا سفوف ہمراہ سرد پانی کے استعمال سے فائدہ ہوگا۔ جامن گرتے ہوئے بالوں کو روکنے میں قدرت کا بہترین تحفہ ہے۔ پیشاب میں شکر آنے کی صورت میں گٹھلی تخم جامن اور ہلدی 1 تولہ دونوں اور کشتہ چاندی 6 ماشے سب کو پیس کر سفوف بنا لیں۔ 2 ماشا سفوف صبح شام ہمراہ پانی استعمال کرنے سے فائدہ ہوگا اور یہ نسخہ زیادتی پیشاب کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بواسیر کا خون بند کرنے کے لیے 2 تولے جامن کے پتے 1 پاؤ دودھ میں رگڑ کر چھان کر پلانا بہت مفید ہے۔ تخم جامن، آم کی گٹلی اور حلیلہ سیاہ تینوں ہم وزن لے کر گھی میں ہلکا سا بریاں کر کے سفوف بنا لیں۔ 6 ماشے سفوف ہمراہ پانی کے استعمال کرنے سے آنتوں کی خراش، کچی پکی غذا کا دستوں کے ذریعے خارج ہونا دور ہو جاتا ہے۔ خناق کے مرض میں جامن بے حد مفید ہے۔ امراض مخصوصہ مرد و عورت قے اور متلی کو ہمیشہ کے لیے دور کرنے کے لیے 1 کلو پختہ جامن کا رس نکال لیں، پھر ارک گلاب 1 کلو اور چینی 1 کلو ملا کر جوش دیں، جھاگ اتارتے جائیں، جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ 2 تولہ شربت صبح شام لیں۔ 1 کلو جامن کا رس، شہد 1 پاؤ، الائچی خرد 2 تولہ کسی شیشے کے برتن میں 1 ماہ بند کر کے رکھیں اور بعد میں کپڑے سے چھان کر 2 تولہ ہمراہ پانی کھانے کے بعد استعمال کرنا جگر، معدہ اور انتڑیوں اور شوگر کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ قدرت خداوندی کی اتنی بڑی نعمت اور ایک ایسا پھل جو آپ کی زندگی میں بہت سی انقلابی تبدیلیاں لے کے آئے گا، اور انشاءاللہ جامن کے بارے میں آج ہم نے آپ کو بہت ہی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ بہت شکریہ بیات حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔